کہ محرم ہی سے نئے سال کی ابتدا کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر میں ایک میٹنگ رکھی اور اس کے اندر میں یہ چیز طے کرنی تھی کہ مسلمانوں کا نیا سال کب سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ دوسری قوموں کے اندر میں نئے سال کی ابتدا یا تو کسی بڑے آدمی کی پیدائش کے اوپر ہوتی ہے، یا تو کسی بڑی شخصیت کی وفات کے اوپر ہوتی ہے، یا تو کسی واقعے کے تحت میں ہوتی ہے کہ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے وہیں سے وہ قوم نئے سال کی ابتدا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہ ہمارے لیے سب سے بڑا دن ہے، اس سے بڑا خوشی کا اور کیا دن ہو سکتا ہے؟ جس دن میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ رحمت للعالمین بن کر کے دنیا کے اندر میں تشریف لائے، اس سے بڑی خوشی کا اور کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس سے بڑا غم کا دن بھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مسلمانوں نے نئے سال کی ابتدا نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے کی ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کی ہے، بلکہ مسلمانوں نے نئے سال کی ابتدا ہجرت سے شروع کی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ہجرت سے نئے سال کی ابتدا کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یہ ہجرت اسلام کے ترقی کا ذریعہ بنی۔ اسلام کے اندر میں جو موڑ آیا وہ کس کی وجہ سے آیا؟ ہجرت کی وجہ سے آیا۔ مکہ کے اندر میں اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل تھا، قرآن کریم کی آیتیں تو نازل ہوتی تھی لیکن ان قرآن کریم کی آیت کو قانوناً نافذ کرنا یہ مکہ کے اندر میں بہت مشکل تھا۔ لیکن جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ تو مدینہ کے اندر میں اسلامی قوانین نافذ کیے گئے اور وہیں سے اسلام کے اندر میں ایک موڑ آیا اور وہیں سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ تو ہجرت جو ہے یہ اسلام کے پھیلنے کا ایک ذریعہ بنا، اسلام کی ترقی کا ایک ذریعہ بنا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے نئے سال کی ابتدا کی۔ اب یہ ہجرت اب جو ہر سال جب نیا سال آتا ہے اس کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، ان کی بصیرت تھی کہ مسلمانوں کو ایک یاد دلانا ہے کہ مسلمان دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئے سال کو ہجرت سے شروع کرنے کے ذریعے مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ مسلمان دین کے خاطر اپنا وطن بھی قربان کر سکتا ہے، مسلمان دین کے خاطر اپنا گھر بھی قربان کر سکتا ہے، مسلمان دین کے خاطر اپنی ساری جائیداد اور اپنے سارے مال و دولت کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہر سال ہمیں کرائی جاتی ہے۔